ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا ملازم ہوں، ہماری کمپنی نے ہمیں پیٹرول کارڈ دے رکھا ہے جس میں ہر ماہ کچھ رقم آتی ہے۔ جس کمپنی کا کارڈ ہے ان کے پیٹرول میں نہیں ہوں۔ جب اس پمپ والوں سے اپنے کارڈ کے عوض رقم طلب کرتا ہوں تاکہ کسی بہتر پیٹرول پمپ سے پیٹرول حاصل کر سکوں تو وہ اضافی رقم یا رقم میں سے کٹوتی کرتے ہیں۔ کیا مجھے یہ رقم ان کو دینی چاہیے، جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اصل میں اس کو میں ذرا اگر تھوڑا سا بات کو کھول دوں کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے ان کو پیٹرول کارڈ دیا ہوا ہے جس میں ہر ماہ وہ کچھ رقم دے دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، اور کہ جی آپ مثال کے طور پر 5000 کا پیٹرول اس میں سے ڈلوا سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جس کمپنی کا وہ پیٹرول کارڈ ہے اس کا پیٹرول اچھا نہیں ہوتا، یا وہ پیٹرول پمپ مخصوص کیا ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، یہ ان کو اس کارڈ کے ذریعے پیسے لے لیتے ہیں اور کہیں اور سے پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کا کارڈ ہو وہیں سے ہی جس جو کمپنی کا ہے اسی کو دیا جائے، اسی کو کمپنی پیسے ادا کرے، اسی سے پیٹرول لیا جائے۔ ہاں، اس کمپنی کا پیٹرول کی کوئی جگہ بدل لی جائے۔ اگر ایک پیٹرول پمپ، عام طور پر کمپنی میں پیٹرول پمپ مخصوص نہیں کرتے، وہ عام طور پر کارڈ دیتے ہیں کسی کمپنی کا کہ جی اس پیٹرول کمپنی سے آپ پیٹرول اتنا لے سکتے ہیں، اتنی مالیت کا۔ تو ایسی صورت میں بندہ کوشش کرے پیٹرول پمپ بدل لے، جگہ بدل لے، کمپنی وہی رہنے دے۔ لیکن پیسوں کے لین دین میں کہ ان سے پیسے لے لیے جائیں پھر کہیں اور سے ڈلوا لیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ کٹوتی کرتے ہیں، اضافی رقم یا رقم میں سے کٹوتی کرتے۔ کیا مجھے رقم ان کو دینی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اتنی رقم کا پیٹرول استعمال کرنا ہے۔ بھرپور کوشش کریں کہ یہ رقم کا لین دین نہ کریں، بھرپور کوشش کریں رقم کا لین دین نہ کریں۔ وہ اگر کٹوتی کرتے ہیں سروسز چارجز کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، تو ایسی صورت کے اندر وہ آپ اپنی جیب سے دے دیجیے، اپنی جیب سے دے دیجیے وہ رقم، اور جتنے کا پیٹرول آپ کو ملتا ہے اتنے کا پیٹرول آپ لے لیجیے۔ لیکن میں نے پھر کہا کہ اس پیٹرول کے بدلے میں کارڈ میں سے پیسے لے کر پھر دوبارہ اس کو استعمال کرنا، اس سے بچنے کی بہرحال کوشش ہو جائے، کیونکہ یہاں سے وہ خیانت کی بات شروع ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو حدیث کی روح سے تکبر کی تعریف بتا دیں اور اس سے کیسے بچا جائے۔ جی، تکبر جو ہے نا بہت واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اپنے آپ کو خوش سمجھنا، اچھا سمجھنا تکبر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو میرے اندر تکبر آ جاتا ہے، میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو میرے اندر تکبر آ جاتا ہے، تو کیا میں کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم اچھے کپڑے پہنتے ہو یا اچھی چیز لے لیتے ہو یا اچھے جوتے پہن لیتے ہو، اس سے جو دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ تکبر نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ بولا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَسَ النَّاسَ۔ بطر الحق، جو حق بات کو رد کرے، وغمس الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ نمبر ایک، اچھے کپڑے پہن لیے، خوش ہو گیا، میرے پاس بہت اچھے کپڑے، جی بہت اچھا، میرے پاس یہ چیزیں یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ سوچنا بہت اچھا۔ لیکن اچھے کپڑے پہن کر دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، اچھی گاڑی لے لے انسان، کوئی حرج نہیں، اس سے ذہن میں باتیں آ جائیں کہ جی میرے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اچھی گاڑی رکھ کے، اچھا گھر بنا کے، اچھا لباس پہن کے، اچھا کھانے کھا کے پھر بعد میں دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ تکبر۔ نمبر دو، من بطر الحق، حق بات رد کرے۔ ایک بندہ اس کے سامنے درست بات کر رہا ہے لیکن یہ اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی انا کی خاطر کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کروں۔ ایک ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح بات ہے جو میں سمجھا، اس کو نہیں پتہ کہ آگے کیا بات ہوگی،
لیکن میرے پاس سب معلومات ہیں، اس لیے تم یہ والا کام کرو، یہ اور چیز ہے۔ ایک یہ کہ بندہ اگلا درست کام بات کہہ رہا ہے لیکن اس کی بات کو صرف اس لیے رد کرنا اپنی انا کی خاطر کہ میری ناک نیچے ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے، یہ تکبر ہے۔ تو جب تک انسان دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، حق بات کو رد نہ کرے، اس وقت تک یہ تکبر نہیں کہلاتا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب اگر تکبر دل میں آ جائے، خیال آ جائے دل میں تکبر کا، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ دل میں خیال آ جائے تکبر کا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، دوسرے کو حقیر ذہن میں لائے، حقارت آ جائے، خود بخود آ جائے، کوئی پکڑ نہیں۔ تکبر کے خیالات پر پکڑ نہیں ہے۔ تکبر پر زبان کھولی، دوسرے کو ذلیل کیا، یا اپنے عمل سے اس کو بیچارے کو حقیر سمجھا، تو ایسی صورت میں اب اس پر پکڑ ہے۔ ذہن میں خیالات آ جائیں تکبر کو، اس کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ذہن میں جتنے مرضی برے سے برے خیالات آ جائیں، اس پر گناہ ہے ہی نہیں، بس اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانے کی کوشش ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے آگے پوچھا ہے تکبر سے کیسے بچا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتایا۔ تکبر سے اگر بچنا ہے، دو معاملے ہیں، دین کے معاملے، دنیا کے معاملے۔ فرمایا دین کے معاملے میں تکبر سے بچنے کے لیے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو آپ سے زیادہ متقی ہے، آپ سے زیادہ نیک ہے، پھر دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ آج انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو والے کو دیکھتا، بس پھر ناشکرا ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان دین کے معاملے میں تکبر سے بچنا چاہے، اپنے سے بڑے کو دیکھے، اپنے سے زیادہ متقی کو دیکھے، پھر اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر دو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، پھر شکر نکلے گا۔ اس کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میرے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا۔ تو انسان اس وقت اپنے آپ کو تکبر سے بچائے رکھے گا۔ عام طور پر جی میرا خیال ہے آواز، جی آواز کو دیکھیے، کوئی ہل ول کیا، کچھ تار وغیرہ دیکھیے، بسم اللہ۔ جی جی آواز اس میں بھی آ رہی جی، ٹھیک ہے جی۔ جی تو ایک یہ سوال کیا انہوں نے فلسطین کے حوالے سے کہ فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تمام مسلمان ممالک نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیا مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے، یہودی کم ہو کر اتنے طاقتور کیوں ہو گئے؟ جی اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کی طرف اس طرح دعوت دیں گے کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف دعوت دیتی، آؤ کھا جاؤ۔ تو صحابہ نے سیدھا سا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم اتنے کم تعداد میں ہوں گے کہ ہمیں کہا جائے گا آؤ کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت بڑی ہوگی، تمہاری تعداد اس وقت بہت بڑی ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایک سمندر کے ایک سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، پھونک ہوتا ہے نا، وہ سمندر کے جھاگ میں پھونک۔ صحابہ نے پوچھا یہ ایسا کیوں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للوہنی، کمزوری کی وجہ سے، للوہنی حدیث کے الفاظ، للوہنی کمزوری کی وجہ سے۔ پھر صحابہ نے پوچھا مل وہن، وہ کمزوری کون سی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ میرے پاس ڈالر آ گئے، میرے پاس روپیہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں ٹھیک ہوں، باقی جہنم میں جائے۔ اور
دوسرا، مسلمان جب موت سے خوف کھانے لگے، اس معنی میں کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کرنے لگے، یہ کمزوری اس کو لے ڈوبتی ہے، یہ کمزوری اس کو لے ڈوبتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا یہ جو خواجہ سرا روڈوں پر سڑکوں پر مانگتے ہیں، کیا ان کو پیسہ دینا جائز ہے؟ شریعت میں اس طبقے کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ خواجہ سرا نا یہ پہلے سے بھی ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے۔ ہماری فقہی کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، کتاب الخنسہ، ابواب الخنسہ، یعنی ان خسروں کے بارے میں، ان ٹرانسجنڈر جس کو کہہ دیتے ہیں خواجہ سرا، اس کے بارے میں پورے چیپٹر موجود ہیں، پورے احکام، معاشرتی احکام ان کے بارے میں موجود ہیں۔ آسان سی بات، یعنی شریعت نے ان کو پہلے یہ نظر نہیں آتے تھے نا اتنے، اب کیوں نظر آتے؟ اس لیے کہ پہلے جب دین پر عمل ہوتا تھا تو پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس انسان میں زیادہ تر رجحان مرد کی طرف ہے یا عورت کی طرف ہے۔ اگر مرد کی طرف زیادہ رجحان ہوتا تو اس کو مردوں میں رہنے کی اجازت مل جاتی، وہ مردوں میں زندگی گزارتا، بہت سارے لوگ وقت گزارتے رہتے۔ اور اگر اس میں عورتوں کے ساتھ زیادہ مشابہت ہوتی تو اس کو عورتوں میں سمجھا جاتا اور پھر اس کو عورتوں کی طرح پردہ کرایا جاتا، گھروں میں رکھا جاتا، ان کے حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب چیزیں، سب عبادات ان کے لیے اسی طرح کی ہیں۔ صرف اور صرف جا کر مسئلہ پیش آتا ہے شادی بیاہ میں، بس، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا اسلام میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے بتایا پورے چیپٹر ہیں ان کے لیے۔ اور وہاں وراثت بھی یہی حکم ہے کہ جی وراثت میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو خواجہ سرا ہے اس کی زیادہ نشانیاں مردوں والی عورتوں والی، اگر مردوں والی تو اس کو مردوں والی وراثت ملے گی، عورتوں والی عورتوں والی وراثت مل جائے گی، بس۔ تو اسلام میں اس بارے میں یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کا نظام، تو اسلام نے تو باقاعدہ ان کو حقوق دیے، ان کو سڑکوں پر ہی ڈالا اسلام نے، ان کو لاوارث نہیں بنایا اسلام نے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوا کہ جو کوئی اس طرح خواجہ سرا ہوتا ہے تو ماں باپ کی چونکہ تربیت نہیں ہوتی، ان کی شرعی احکام ان کو معلوم نہیں ہوتے، لہذا وہ ایک خاص طبقے کو یہ فراہم کر دیتے کہ بچہ لے جائے۔ پھر وہ لوگ اس سے جب تک اس کی جوانی ہوتی ہے، نوعمری ہوتی ہے، اس سے وہ غلط فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کسی کام کے نہیں رہتے ان کو وہ بھی سڑکوں پہ لے آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لہٰذا ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ خواتین کے مشابہ ہیں ان کو خواتین کے حلقوں میں رکھنا چاہیے، ان کو پردے کا اہتمام کروانا چاہیے، اور اگر وہ مرد ہیں تو ان کو مردوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اگرچہ ان کے لیے کوئی ادارے ایسے بنا لیے جائیں جہاں وہ کام کر سکیں۔ اور چونکہ ان کا پیشہ مانگنا ہوتا ہے، گداگری ان کا پیشہ بن جاتا ہے، تو جس کا پیشہ گداگری ہو اس کو اس کے ساتھ مالی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحقین، غرباء، ان کا بہت خیال رکھنے کو کہا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکے بھی نہ، بڑے آداب سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، خموشن، حدیث کے الفاظ خموشن فی وجہہ، اس کے چہرے کے اندر کھال نہیں ہوگی، اس کے زخمی ہوگا اس کا، کیونکہ ذلت لوگوں سے مانگ مانگ کر اس کے چہرے پر جو ذلت آ گئی وہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھا کہ یہ بندہ مانگنے کی عادت بنا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ایک صحابی جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے پاس ہے کیا ہے، کچھ ہے؟ ان صحابی نے پتہ کیا جواب دیا؟ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہے کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے آؤ، وہ دونوں لے آئے۔ کیا آپ یقین کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اس پیالے اور کمبل کو نیلام کر کے بیچا، بولی دے کے نا بیچا، 2 درہم بولی لگی، 2 درہم بولی لگی، بس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم اس کو دیا کہ تم اسے کچھ کھا پی لو، اور 1 درہم کا کلہاڑا، لوہے کا نا کلہاڑا، وہ لکڑی اور کلہاڑا منگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کے اندر لکڑی ٹھوکی، لکڑی فٹ کی اور ان کو دے دیا، ان صحابی کو جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹو اور بیچو، پھر کچھ ملاقات کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کھانے پینے کو بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے، میں یہ کام میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، کیا تم لوگوں سے مانگتے رہتے تو ایسی صورت میں تمہاری جو ذلت ہوتی اس سے بہتر نہیں ہے یہ تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو؟ پھر فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری، ایک طرف جھڑکنے سے منع کیا، ذلیل کرنے سے منع کیا مانگنے والے کو، دوسری طرف اس کو گداگری میں لانے سے روکا، بھیک مانگنا عادت نہ بن جائے۔ تو اس لیے ایسے خواجہ سرا جو روڈوں پر ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، ان کو کوشش کی جائے کہ ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، بلکہ جو ذمہ دار ہوں معاشرے کے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں جس کی وجہ سے ان کا کوئی ذریعہ معاش بن جائے یا یہ خود کمانے والے بن جائیں۔ ایک صاحب نے کہا، کیا اچھے گھر کی خواہش، اچھا قیمتی لباس، سواری اور اچھا کھانا پینا حلال ذرائع کے ساتھ یہ دینداری ہے یا دنیا داری ہے؟ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے دینی طبقے پر کہ ہمیں دینداری کا درس دیتے ہیں، خود دنیا دار ہے۔ جی، اس کا پہلا جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دنیا دار کیا ہوتا ہے؟ دنیا رکھنے والا، دنیا رکھنے والا فارسی لفظ ہے نا، دنیا دار، دنیا رکھنے والا، اور دیندار دین رکھنے والا۔ کیا 100% صبح سے لے کے شام تک اس کا گھر، کاروبار سب دنیا دار ہو وہ بندہ؟ کیا 100% دنیا دار 100% دیندار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس کا جواب ہے جی ہاں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے دیندار تھے، سب سے بڑے صحابی، صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال، تو کیا وہ دیندار نہیں؟ ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر دنیا دار بسا اوقات اس کو کہتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ فلاں کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیندار کی نشانی کسی حدیث میں یہ نہیں بتائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا سلیقہ سکھایا، خود مہنگے کپڑے نہیں پہنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حبارہ یمنی منقش چادریں، اس دور کا بڑا قیمتی لباس پہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومی جبہ پہنتے تھے، اونی جبہ رومی، قیمتی ترین لباس اس دور کا پہنتے تھے۔ اور اس کے لیے ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہو تو حدیث کی کتاب ہے شمائل ترمذی، شمائل ترمذی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا باب، اس سے متعلق حدیثیں، کھانے کا باب، فلاں باب، ایک ایک چیز کا باب، بستر کیسا تھا، گھر کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، ایک ایک چیز پر چیپٹر ہے، اور اس کے اندر پھر حدیثیں ہیں، اردو میں بھی مل جاتی۔ اردو میں اس کا ترجمہ اور تشریح ہے فضائل نبوی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی اردو میں، کمال کی ہے، پڑھنے کے قابل بات ہے۔ اس سے نا آپ کا ذہن بنتا ہے پڑھنے والے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ بھی کیا، کبھی کبھی کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت بھی کھاتے تھے، روسٹ بھی کھاتے تھے، لیکن روسٹ کھانے کی عادت نہیں بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبزی بھی کھا لیتے تھے، مرغی کا گوشت بھی کھا لیتے تھے، بکری کا گوشت بھی کھا لیتے تھے، اونٹ کا گوشت تو اکثر کھا لیتے تھے، گوشت بھی کھا لیتے تھے، لیکن اپنی زندگی کو پرتعیش نہیں بنایا۔ پرتعیش کیا کہ انسان پرتعیش زندگی جائز ہے اگر وہ حلال، اور اس کے لیے 4 لفظ ذہن میں رکھ لینے چاہیے، 4 لفظ۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا نا، اس کے جواب میں نمبر 1 رہائش، 4 لفظ پہلے بول دیتا ہوں۔ ایک ہے رہائش، ایک ہے آسائش، ایک ہے آرائش، اور ایک ہے نمائش۔ 4 چیزیں۔ اب میں ایک ایک لفظ کو ذرا کھولنے لگا۔ رہائش، رہنا، سہنا، کھانا پینا، لباس،
حلال کمائی کا ہو، بہترین سے بہترین آپ رہائش کھانا پینا اختیار کر لیں، گناہ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، ایک ہو گئی رہائش۔ نمبر 2 آسائش، لگژری، سہولیات۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے پیسہ، اپنے لیے سہولیات رکھ لیں، اچھی گاڑی رکھ لیں، اچھا گھر بنا لیں، گھر کے اندر زیب و زینت اختیار کر لیں، جائز۔ گھر کے اندر لگژری کا سامان اکٹھا کر لیں، جائز، کوئی حرج نہیں۔ حلال کمائی حلال طریقے سے، رہائش بھی جائز، آرائش، اب آسائش لگژری۔ اب تیسرا لفظ آرائش، بننا سنورنا، زیب و زینت اختیار کرنا، جائز جائز۔ چوتھا کام جو ہے نا وہ حرام ہے، اور وہ ہے نمائش، دکھاوا۔ گاڑی اس لیے لینی تاکہ میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، گھر اس لیے بڑا بنا لیا تاکہ مقابلہ ہو جائے باقی بھائیوں کے بارے میں، میرا گھر زیادہ اچھا ہے۔ لباس پہن لیا، دوسروں کو حقیر سمجھ لیا، نمائش، دکھاوا، جس میں آج ہماری قوم زیادہ مبتلا ہو کر پریشان ہے۔ آج کے انسان جو پریشان ہے نا وہ دکھاوے کی وجہ سے۔ شادی بیاہ کے اندر آپ کھلائیں پلائیں، جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ دعوت کریں، جائز، لیکن وہی اس میں کھانا ضائع ہو رہا ہو، وہی اس میں نمود و نمائش ہو، وہی ناجائز ہو جائے۔ اس لیے اچھے گھر کی خواہش ضرور پوری کیجیے، حلال مال حلال طریقے سے، اچھا قیمتی لباس، اچھی سواری، اچھا کھانا پینا حلال ذرائع کے ساتھ، یہ دینداری ہے، یہ دینداری ہے۔ اور یہ دنیا دار، اب ایک جملہ یاد رکھ لیجیے گا، کیا 100% دنیا دار، یعنی اس کے بعد دنیا کی ہر چیز ہے، کیا 100% دنیا دار، کیا 100% دیندار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بات مکمل ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے سے کیا مراد ہے، جبکہ قرآن مجید میں نماز سے مدد مانگنے کے بارے میں کہا گیا۔ بھی وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، نماز کے ساتھ یعنی نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ لیکن کس سے مدد طلب کرو؟ یہ سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، اچھا، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بالکل ٹھیک، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جو اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اب ابا جی سے کہا جائے آپ مجھے پیسے دے دیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ ابا جی سے کہا مجھے پیسے دے دیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ بھائی سے کہا قلم دے دیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ یہ چیز مجھے دے دیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ شرک اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا، آپ سب حضرات میری بات سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ جس دن بندہ، اب غور سے، جس دن کوئی بندہ یہ سمجھے گا کہ جس طرح اللہ دیکھتا ہے ویسے وہ فلاں دیکھتا ہے، شرک ہو جائے گا۔ جس طرح فلاں اللہ سنتا ہے اس طرح فلاں بھی سنتا ہے، تب شرک ہو جائے گا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، ساری دنیا کی باتیں تو نہیں اس وقت سن رہے ہیں نا بیک وقت۔ آپ کا سننا محدود، اللہ ہر ایک کی سن رہا، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا، آپ ہر ایک کو دیکھ رہا۔ آپ تو مسجد میں موجود بندوں کو دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے پتہ ہی کچھ نہیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جس چیز کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بندہ اس طرح بندوں سے مانگنا شروع کرے گا یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، فوراً شرک ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے صحت مانگنی ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ اولاد مانگنی ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ رزق مانگنا ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ لیکن ماں سے روٹی مانگنے کی وجہ سے شرک نہیں ہوگا۔ ماں مجھے روٹی دے دو، کھانا دے دو، بیوی سے کہا کھانا دے دو، ابھی شرک نہیں۔ لیکن جس دن بیوی کو رازق سمجھنا شروع کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا شروع کر دیا، اس دن شرک ہو، اس دن خوف کرنا پڑے گا۔ تو
تو لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنے سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے بتا دیا واضح کہ اب خالی مدد مانگنا اس سے شرک نہیں ہو جاتا. جی یہ ہوتا ہے کاروبار کے لاس پہ جا رہا ہوتا ہے تو امپلائر وہ کہتا ہے لاس پہ جاتا ہے مگر اپنے وہ امپلائز کو نہیں نکالتا, وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے اتنا یہ روزگار لگا ہوا ہے, یہ شرک میں آ جاتا ہے. ہاں, یہ بھائی صاحب کا سوال میں دہرا دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک کمپنی کا مالک ہے, کبھی کبھی کمپنی میں نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنے جو اتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں, ان کو نکالتا نہیں ہے. چلو لاس جا رہا ہے, ان کی روزی لگی ہوئی ہے اس کاروبار کے ساتھ. تو یہ سوچ کر مالک کہ ان کی روزی لگی ہوئی ہے میرے ساتھ, میرے کاروبار کے ساتھ, بے روزگار نہ ہو جائیں, تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں, ابھی شرک نہیں ہوا, ابھی شرک نہیں ہوا. آپ کے آج کل زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بس وہ مالک ہیں, وہ پیسے دے دیتے ہیں, اس سے گزارا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی جملہ نہیں. آپ کا وہ پیٹ درد ہو رہا ٹھیک ہو گیا؟ جی وہ کھائی تھی, میں نے دوا کھائی تھی, ٹھیک ہو گیا تھا. ابھی شرک نہیں ہوا. لیکن جس دن اس نے دوا کو ہی شفا دینے والا سمجھ لیا, ایمان اس میں یہ ہو گیا. بھائی گلا کیوں خراب ہو گیا؟ وہ میں نے وہ ٹھنڈی بوتل پی لی تھی, یعنی ٹھنڈی بوتل نے گلا خراب کر دیا. کوئی بات نہیں, ابھی شرک نہیں ہوا, ابھی شرک نہیں ہوا. جس دن اس بوتل ہی پر ایمان رکھا کہ اسی نے مجھے خراب کیا, اللہ نے یہ بھی, بس پھر مسئلہ مشکل ہو گیا. تو ظاہر ہے بندے کا ایمان تو یہی ہوتا ہے, نفع نقصان دینے والا اللہ, لیکن آگے جو ذریعہ ہوتا ہے اس پر بندہ ہوتا ہے, بس اوقات نسبت کر دیتا ہے, وہ کوئی حرج کی بات نہیں. ایک صاحب نے کہا کیا اسلام میں بھاری نام کا کوئی ریفرنس ہے؟ اچھا, نام جو بچوں کا نام رکھتے ہیں, کہتے ہیں کبھی بھاری ہو جاتا ہے کبھی ہلکا ہو جاتا ہے. بچوں کا کوئی کہتے ہیں بڑا بھاری نام ہے, تو ایسی صورت میں کیا نام بدل دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہلکا اور بھاری ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کا میں آسان لفظ بتاؤں آپ کو کہ یہ اچھا نام ہے, یہ منحوس نام ہے. بھاری ہونے کا یہ مطلب ہے بچے کا نام رکھا بیمار رہتا ہے, کہ نام بدل دے. تو اس کا جواب یہ کہ کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے, کسی جاننے والے سے, کیا اس نام کا مطلب برا ہے؟ تو نام بدل دیجیے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد شمس, سورج کا بندہ, شرک تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا. ایک صحابی نے اسلام قبول کیا, ان کا نام تھا مرہ, میم رے ہے, کڑوا. اب دیکھو نا, معنی غلط ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا. ایک خاتون ایمان لائی, ان کا نام تھا عاصیہ, عین الف صاد یہ عاصیہ, نافرمان عورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا, جمیلہ نام رکھا. تو نام کا مطلب اگر برا ہو نا پھر وہ غلط. نام کا مطلب اچھا ہے, آپ نام رکھ چھوڑیں. لیکن یہ جو حساب کتاب لگا کر, اصل میں نام بھاری ہے نا, یہ حساب کتاب کہاں, وہ ذائچے بنانا, نمبرنگ کا علم, ابجد کا علم, ماں کا نام, باپ کا نام, پھر اس کے بعد جناب وقت, ان سب کا لے کے نمبر نکال کے پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں, پھر کیا بچا اس کے حساب سے پھر یہ بتاتے ہیں بھاری ہے یا ہلکا ہے. یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے, یہ علوم, یہ فن سارے انسانی ذہن کی پیداوار ہے, انسانی سوچ ہے, اس کا وحی الہی سے کوئی تعلق نہیں. تو ذائچے وائچے نکال کر, حساب نکال کر نام بھاری ہونا ہلکا ہونا یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, ان سے بچنا چاہیے. اور ایک ان کا بیٹے کی پیدائش سے متعلق جو بھی اسلامی احکامات ہوں وہ بتا دیں. جی بیٹے کے الحمدللہ میرے چند جمعے پیچھے ایسے گزرے ہیں جن میں پیدائش سے متعلق سارے احکام بتائے گئے. اب مختصر اس کا بتا دیتا ہوں کہ بیٹے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلے دائیں کان میں اذان دیں, بائیں کان میں اقامت کہیں, پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھیں, عقیقہ کریں, اس کے سر کے بال منڈوائیں, زعفران اس کے سر پر گھول کے لگائیں. یہ ابتدائی باتیں مکمل ہو گئیں. بس ایک صاحب نے کہا کہ یہ پرانا ہو چکا ہے اس کا کہ کیا پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر شرٹ پہن کر واک کر سکتے ہیں؟ جی واک بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ٹراؤزر ایسا ہو کہ ہپ جو کولے ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ
ایسا لباس جس سے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک سطر ہو، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک سطر ہو، آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بڑا تولیہ ہو نا، بڑا تولیہ، اس کو باندھیں، سر بھی خالی، اوپر قمیض بھی نہیں ہے، نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ مرد کے لیے نماز ہو جائے گی، سطر ڈھانپنا فرض ہے، لیکن خلاف سنت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اوپر بدن ڈھانپنے کو بھی کہا۔ ایک صاحب نے کہا گھروں میں گیس نہیں آتی، اس کے لیے کمپریسر کا استعمال عام ہے، کیا کمپریسر کا استعمال کرنا جائز ہے؟ یہی پانی کا بھی مسئلہ ہے، گیس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کمپنی سے ہم نے معاہدہ کیا اور اپنا میٹر لگوایا گیس کا، اس پر ہم نے دستخط کیے کہ ہم اس کمپنی کے اصول و ضوابط پر عمل کریں گے، اور اس کے اصول و ضوابط لکھے ہوئے اخباروں میں بھی آتے ہیں کہ جو بندہ کمپریسر لگائے گا اس پر جرمانہ ہوگا، اس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا بالکل غلط کام ہے نا۔ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب گیس نہیں آتی تو ہم کمپریسر لگا کر اپنا کام تو چلائیں نا، پیسے ہم دیتے ہیں میٹر کے پیسے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز طریقے سے جتنی گیس آ رہی اس پر گزارا کر لیجیے، لیکن کمپریسر لگا کر دوسروں کا پتہ ہے، کمپریسر جب ہم لگاتے ہیں تو باقی لوگوں کے ہاں جو گیس کم آنی شروع ہو جاتی ہے، گیس کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، باقی بھی پانی کا حال ہے، پانی کا پریشر لگا لیتے ہیں ہم، باقی کے لیے پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شرعی طور پر کمپریسر لگانا جائز نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، قرآن سے ثابت ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بات مان کر چلو، اللہ کے رسول کی بات مان کر چلو، اور جو تمہارا اولی الامر جو ذمہ دار ہے اس کی بات کو مان کر چلو۔ آپ نے دستخط کیے ہیں، اس معاہدہ کیا آپ نے میٹر لگواتے وقت کہ ہم کمپنی کی شرائط پر عمل کریں گے، کمپنی کہتی ہے ناجائز کمپریسر لگوانا، تو بس قرآن کے مطابق ناجائز، اپنے ذمہ دار کی بات کو مانو۔ تو معلوم ہوا کمپریسر لگوانا یہ جائز نہیں۔ یہ دوسروں، اور میں بتاؤں آپ کو اس میں حقوق العباد کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، کمپریسر وغیرہ لگا کر پانی میں گیس میں، اس میں حقوق العباد کا بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے اگر آپ کو مہنگا لگ رہا ہے آپ سلنڈر استعمال کر لیجیے، آپ سلنڈر استعمال کر لیجیے، وہ والا نظام لے آئیے، متبادل نظام لے آئیے۔ ایک صاحب نے کہا ایک بیٹی کا نام رجا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی، ناموں کا مطلب الگ سے پوچھ لیجئے، اس محفل میں نہ پوچھیں۔ میری کوشش ہوتی ہے محفل میں ایسے سوالات ہوں جس سے باقی سب کو بھی فائدہ ہو، تو میں بتا دیتا ہوں۔ رجا کا معنی ہوتا ہے امید، تو رکھ لو، نام درست ہے لڑکی کا۔ اور اگلا نام میرے سے نہیں پڑھا جا رہا کہ فرال نام لکھا ہے، بعد میں پوچھ لیجئے، کوئی صاحب موجود ہوں تو پوچھ لیجئے یہ لفظ کیا لکھا، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں لیکن مسجد میں دل نہیں لگتا اور نماز میں برے خیالات آتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیے، نماز پڑھ کر واپس آ جائیے، چاہے دل نہ لگے، دل لگانا مطلوب بھی نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں، آ کر نماز پڑھیں، چلے جائیں۔ مسجد میں دل لگانے کا کیا مطلب ہے کہ انسان پہلے سے آئے، سنتیں بھی ہیں گھر میں ادا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنتیں ادا کر کے پھر آتے تھے، نفل بھی گھر میں پڑھتے تھے، فرض پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور پھر انسان تلاوت کے لیے مسجد میں کبھی بیٹھ جائے، اس کو لوگ کہتے ہیں دل لگانا۔ لیکن ذہن میں رکھیں، جو بندہ فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، فکر نہ کریں، اس کا مسجد میں دل لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ کہتے ہیں تعویذ کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، تعویذ عربی زبان کا لفظ ہے، عوذ یعوذ تعویذا، تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا۔ تعویذ کا مطلب بتا، پناہ طلب کرنا۔ اگر جائز چیزوں سے پناہ مانگی جائے، جائز چیزوں کے ذریعے تو جائز ہے، غلط چیزوں کے ذریعے پناہ طلب کی جائے تو وہ ناجائز ہے۔ اب میں بات آگے چلاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے معوذتین نازل کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ کیا ہے؟ تعویذ۔ ایک تعویذ جو ہم گلے میں لٹکاتے ہیں وہ تعویذ مراد ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تعویذ کا معنی پناہ مانگنا،
گلے میں لٹکانا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ لکھ کر لٹکائے آیتیں گلے میں، آپ تعویذ تو کریں، تعوذ تو کریں، تعوذ پناہ مانگیے حالات کے تحت۔ جہاں تک رہا غیر شرعی الفاظ یا جنات وغیرہ الٹے سیدھے ناموں کو پکار کر ان سے مدد لی جائے، وہ کاغذ لکھے جائیں، گلوں میں لٹکائے جائیں، وہ ظاہر شرک میں آئے گا، وہ شرک میں آئے گا، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اگر کوئی پاکیزہ کلمات دعائیں لکھ کر گلے میں ڈالی جائیں، وہ جائز، وہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکے وغیرہ اور مردوں میں، ایک تو عورتیں پہنتی ہیں زیور، وہ ایک الگ چیز ہے، مرد جو گلے میں منکے پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں اور اس طرح کے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کریں تو یہ ہو جائے گا، پتھر بھی، اور اس پر تو یہ جو علم الاحجار ہے نا، یہ جو سٹونز کا علم ہے، سٹونز قیمتی پتھر، زمرد پہنے تو اس کے یہ خواص ہیں، فیروزہ پہنے تو یہ خواص ہیں، ہیرا پہنے تو یہ خواص ہیں، عقیقہ پہنے یہ خواص ہیں، میں نے اس پہ پوری کتابیں پڑھی، بڑی ریسرچ ہے اس میں کہ کس بندے کے لیے کون سا پتھر مناسب ہوتا ہے۔ یہاں تک تو جائز ہے، کس بندے کے لیے کون سا پتھر مناسب ہے، علم ہے نا، علم انسانی ذہن کی پیداوار ہے نا، اللہ نے تو نہیں یہ خواص بتائے نا، انسانوں نے خواص تلاش کی ہیں نا، انسان نے اپنے تجربے سے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ پتھر مبارک ہے، یہ پتھر منحوس ہے، یہ پتھر پہنے آپ کا کاروبار چلے گا، شرک، کھلا شرک۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے، اسلام قبول کیا، بیعت کرنا چاہتے تھے، تو ایک صاحب کے باقی 8 افراد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، 9 بندے تھے، ایک سے بیعت نہیں کی کیونکہ اس کے گلے کے اندر وہ ہار پتھر پڑے ہوئے تھے، اس نے پتھر من کے باندھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ہوتے بھی نہیں بیعت نہیں کر سکتا۔ ان صحابی نے ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ لے کر اس منکے کو توڑا گلے میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لی۔ بس تعویذ کو سمجھنا ہوگا، اگر جائز الفاظ ہیں پھر تو جائز، اور اگر وہ ناجائز غلط الفاظ ہیں اس کو استعمال نہ کریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر تعویذ جائز ہے تو کیسے پہننا، باتھ روم اور دیگر جگہوں میں پہننا اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے نا، چاندی کی انگوٹھی ہوتی تھی 4 ماشی کی، اور اس پر مہر بنی ہوئی تھی۔ یہ 2 انگوٹھیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک میں عقیق لگا ہوا تھا، عقیق پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، مستند احادیث سے ثابت ہے، اور ایک انگوٹھی تھی جس پر نقش تھا محمد رسول اللہ، محمد نیچے، رسول درمیان میں، اور اللہ سب سے اوپر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، دستاویزات ہوتی تھی، اس پر دستخط کی جگہ مہر لگاتے تھے، یہ مہر نبوت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے۔ اور اس کی اوریجنل ایک مہر لگی ہوئی نا ایک خط پر، ایک مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، تو وہ خط اوریجنل استنبول میں موجود ہے، اس پر اوریجنل مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس مہر سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھی کس قسم کی تھی۔ اب جو بات بتانے لگا وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو انگوٹھی اتار کر جاتے تھے، انگوٹھی بار کسی کو دے کر رکھ کر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی تعویذ وغیرہ آپ نے باندھ کر، کوئی یا جیب میں موبائل ہوتا ہے قرآن مجید اس میں پورا رکھا ہوا، تفسیریں رکھی ہوئی، وہ بند ہے نا، چپ میں ہے، تو آپ موبائل سمیت جا سکتے ہیں واش روم میں۔ لیکن اگر وہ جیب میں ہے، بٹوے میں کوئی لکھ کر آپ نے کوئی چیز آیت رکھی ہوئی ہے، جائز، آپ بٹوے سمیت لپیٹا ہوا نا اس کو چلے جائیے۔ لیکن کھلا ہوا کوئی چیز ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی لکھی ہوئی چیز اس طرح کی ہو جس میں آیات ہوں، احادیث ہوں، ترجمہ ہو، وہ بات نہ لے کر جائیے، وہ بھی ادبی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا جمعے کی سنتیں 10 ہیں یا 6 ہیں یا 4 اور 2 فرض کے بعد، نہیں، الجھنا، جمعے سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ، جمعے کے بعد پھر 4 سنتیں مؤکدہ، پھر 2 سنتیں مؤکدہ، بس بات وہیں آ گئی 6 4 10۔ لیکن 10 سنتیں کہنے کا بجائے نا، جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ، پھر 2 سنتیں مؤکدہ، پھر 2 نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔
لیکن کوئی 2 فرض بھی پڑھے گا جمعے کے، اس کا جمعہ فرض ادا ہو جائے گا، سنت موقعہ چھوڑنے کا گناہ وہ ایک الگ چیز، فرض ادا ہو جائے گا اس کو۔ ایک سامنے کا ایک بچی کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی، تو کیا وہاں جا کر قصر نماز پڑھے گی یا پوری؟ اور وہاں بھی 1 ہفتہ ٹھہرنا ہے، پھر بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے۔ جی ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے، لڑکی کی شادی ہو جائے اور وہ دوسرے شہر چلی جائے، اب نمازوں میں قصر اور مسافر اور مقیم کا اعتبار اس کے شوہر کے اعتبار سے ہوگا۔ پچھلا ماں باپ کا گھر منسوخ، ماں باپ کا گھر منسوخ، جب شادی ہو جائے لڑکی کی بس اس کے بعد سے پھر وہ اب اس کا وطن اصلی جہاں شوہر کا وطن اصلی، اب اس شہر میں جہاں مثال کے طور لاہور کے رہنے والی لڑکی اس کی اسلام آباد میں شادی ہو، شوہر اس کا گھر اسلام آباد میں، اب وہ جو اسلام آباد میں گئی وہاں شادی کے بعد اگر وہ 1 2 دن 4 دن بھی رہے گی تو ایسی صورت میں مقیم شمار ہوگی، کیونکہ اس کے شوہر کا گھر وہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، 1 ہفتہ وہاں رہے گی، پھر اس کے بعد بیرون ملک چلے جائیں گے تو وہ 1 ہفتہ اپنے اصلی وطن میں رہے گی، اس لیے پوری نماز پڑھے گی۔ ہاں آئندہ کبھی 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن کے لیے ماں باپ کی طرف آئے گی نا تو تب ایسی صورت میں مسافر ہوگی، ماں باپ کے گھر آئے گی تو مسافر ہوگی۔ ہاں اگر وہ کسی وجہ سے 15 دن سے زیادہ ماں باپ کی طرف رہنے کے لیے آئی لاہور میں تو پھر ایسی صورت میں وہ مقیم ہو جائے گی، 15 دن 2 ہفتہ یا زیادہ کی نیت کر کے آئے گی تو مقیم ہو جائے گی، لیکن ماں باپ والا گھر منسوخ اب اس کے لیے۔ جی جی حصہ ہے ماں باپ کا شوہر کے ساتھ ماں باپ کا اگلی حصہ ہے، اس کا حصہ ہے کہ وہ پوری ماضی پڑے گی کیونکہ اس کا حصہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ماشاءاللہ پرنسپل رہے ہیں ڈینٹل کالج کے، ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہیں، ان کی لائبریری بھی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کے ماں باپ لاہور میں رہتے ہیں اور لڑکی کا حصہ بھی ہے اس گھر کے اندر، تو ایسی صورت میں یہاں آ کر اس کو مقیم ہونا چاہیے نا، یہ سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ نوجوان بہت سارے میرے پیچھے پڑتے ہیں، بہت مجھے کہتے ہیں ہمارے ابا جی کو سمجھائیں ہمارا حصہ ہمیں دے دیں، بہت نوجوان مجھے کہتے ہیں ہمارے ابا جی کو سمجھائیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اب ہمیں کچھ دے دیں ہمارا حصہ۔ تو ان نوجوانوں کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں آپ کے ماں باپ کے جائیداد میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، مہربانی کریں، حصہ ہوگا مرنے کے بعد، وراثت، زندگی میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک تو یہ بات طے فرما لو، زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے حضرت صاحب کا، بیٹوں کا، بچیوں کا کوئی حصہ نہیں، حصہ ہوگا وراثت کا، اور وہ ہوگا باپ کے مرنے کے بعد۔ وہ الگ بات ہے والد صاحب دینا چاہیں زندگی میں تو دے دیں، وہ ایک الگ ہے، زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے کھانے پینے کا، اولاد کا پرورش کا حق ہے وہ ادا کرتے رہے، جو اخراجات ہیں اس کے وہ ادا کرتے رہے، تعلیم وغیرہ کے۔ ایک بات، اب ڈاکٹر صاحب کے سوال کے جواب، اگر کسی انسان کا گھر ہو باقاعدہ، مثال کے طور پر باپ نے اس لڑکی کو زندگی میں ایک گھر بنا کر دے دیا، چلیں ذرا میں اور ذرا آگے جاؤں گا، گھر بنا کر دے دیا پورا کہ بیٹا تمہارا یہ گھر ہے، مالک ہے وہ گھر کی، لیکن شادی ہوگی اس کی اسلام آباد، اس لاہور میں گھر کی وہ مالکن ہے، اس کے باوجود وہ مسافر ہو جائے گی، اس کے باوجود وہ مسافر ہو جائے گی۔ اب اس کا وطن اصلی ختم، اب وطن اصلی اس کا شوہر والا۔ ہاں البتہ اگر اس کا گھر یہاں ہو اور بچی کاروبار بھی کرتی ہے، اس کا آفس بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کوئی فیکٹری ہے وہ چلا رہی، مثال دے رہا ہوں، اب ایسی صورت میں یہاں بھی اس نے رہنا ہے، اسلام آباد میں بھی رہنا ہے، 1 ہفتہ یہاں 2 ہفتے یہاں رہے گی، ہفتہ وار چلی جائے گی، تو اسی صورت میں پھر دونوں وطن اصلی اس کے ہو جائیں گے، پھر دونوں وطن اصلی سے، لیکن صرف وراثت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے وطن اصلی نہیں ہوتا۔ اب بات مکمل، جزاک اللہ، باقی پھر انشاءاللہ اگلی